بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی۔ آج کے اس آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے میں سبق نمبر 14 کی ہم ابتدا کرتے ہیں۔ یہ سبق ویسے تو سارے سبق ہی اہم ہے، لیکن اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو آج ہم پڑھیں گے جو قرآن کا خلاصہ ہے۔ یعنی اگر قرآن پاک نہ بھی نازل ہوتا، صرف یہی صورت نازل ہوتی تو بھی یہ بھی پوری امت کے لیے کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے۔ تو الحمدللہ اب تک آپ نے جتنے الفاظ سیکھے ہیں آج کے اس سبق کے ساتھ وہ 176 ہو جائیں گے، جو قرآن پاک میں تقریباً 36,556 آئے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے تقریباً 20 سے زیادہ کور کر لیا۔ آج کے سبق میں جو ہم پڑھیں گے، پہلے سورہ عصر، اس کے بعد گرامر میں مضارع میں فعل یضربو، یسمعو، یعلمو، یعملو، اور الفاظ میں جو ہیں ان میں ایک ماذا، اور اس طرح 18 نئے الفاظ ہیں جو اس سبق میں ہم سیکھیں گے۔ پلیز آپ اپنے مائک جو ہے وہ میوٹ رکھیے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس سورت کی کتاب سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ قرآن کی ان مختصر صورتوں میں سے ایک ہے جو جامع اور چھوٹی۔ قرآن میں 3 ایسی صورتیں آتی ہیں جو صرف 3 آیت پر مشتمل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس صورت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اتنی مختصر ہونے کے باوجود اس میں پورے جو ہے قرآن پاک کا خلاصہ موجود ہے، اور اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دے دیا گیا۔ اس کے اندر 4 خصوصیات ہیں، ان میں سے 2 کا تعلق جو ہے ہماری اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیہ کے لیے ہے، جس میں عقیدہ اور اعمال صالحہ، اور جبکہ باقی 2 خصوصیات وہ ہیں جن میں معاشرے سے جو ہے متعلق ہیں، ایک دوسرے کو حق کی بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ صبر کی تلقین کرنا۔ تو آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم برادر بھائی، آپ کی اسکرین ویزیبل نہیں ہے، کائنڈلی اسکرین شیئر کر دیں۔ اسکرین شیئر ہوئی ہے۔ نہیں برادر، یہ ویزیبل نہیں ہے، سب لوگ یہی کمپلین کر رہے ہیں۔ دوبارہ کر لیں، ایکچولی وہ سکرول کر رہی ہے، ابھی تک شیئر نہیں ہوئی نا۔ جی اب آ گئی ہے، کلیئر ہوگی۔ تھینک یو جی۔ چل الحمدللہ۔ اس صورت پہ غور کریں۔ پہلا جملہ، پہلی آیت والعصر، کوئی مجھے بتائے گا یہ کیا ہے؟ والعصر، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ول اور عصر، یہ کیا ہے؟ یس اینی باڈی؟ والعصر سے کیا سمجھ آتا ہے؟ یس سمیہ، سوری سائمہ، والعصر کے کیا معنی؟ پلیز آپ کو لکھ کر جواب دے دیں۔ اگر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کو اگر میوٹ کیا ہوا ہے تو آپ لکھ کے جواب دیں، چیٹ میں جو ہے جواب دیں۔ والعصر کے 2 حصے ہیں، واو یہ حرف ہے، اور العصر جو ہے، العصر کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ یس
برادر جاز لگتا ہے وہ سارے میوٹ ہوئے ہوئے ہیں اس لیے کوئی بھی ریپلائی نہیں آ رہی. اسم ہے. سر اسم ہے. کیسے پتا چلا اسم؟ ال لگا ہوا ہے نا ال سر. کے ال ساتھ. یس یہ الف لام لگا ہوا ہے. ویری گڈ. ابھی آپ غور سے سنیں. والعصر ایک چھوٹا سا جملہ لفظ والعصر واو جو ہے حرف ہے, العصر جو ہے وہ اسم ہے. پلیز جب میں بولوں تو آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیا کیجیے, جب پوچھوں تو اس وقت آپ میوٹ کیا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. غور کریں پوری آیت صرف ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر ہے والعصر, اور اس کی خوبصورتی کیا ہے. واو کے دو معنی ہوتے ہیں. کون بتائے گا واو کے دو معنی کیا معنی ہوتا ہے؟ واو ایک اور ہوتا ہے جی اور اور آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے قسم ہے. قسم. قسم ہے. ہے. ٹھیک ہے ابھی میوٹ کیجئے. اب غور سے سنیے. واو کے دو معنی جو ہوتے ہیں اور قسم. جب یہ واو کسی آیت کے شروع میں آتی ہے تو اس کے معنی قسم کے ہوتے ہیں, اور اس کے دوسرے معنی کیا تھے؟ اور اس وقت ہوتا ہے جب یہ کسی آیت کے درمیان میں آئے یا کچھ الفاظ کے درمیان یا کچھ فریز جملوں کے درمیان میں آئے تو ان کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. یہ دیکھیے کئی صورتیں ہیں جو واو سے شروع ہوئی. والفجر فجر کی قسم, واللیل رات کی قسم, والنجم تارے کی قسم, والسماء آسمان. اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں میں یہ لفظ قسم کے طور پہ استعمال کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے مالک ہے, اس کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس صورت میں کوئی خاص اہم چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے قسم کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس صورت کو غور سے پڑھنا کہ کیوں قسم کھائی ہے. آپ نے دیکھا ہے جب کوئی ایک بادشاہ ہوتا ہے, ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے, پرائم منسٹر ہوتا ہے, اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں. وہ صرف یہ کہتے ہیں میں یہ کر دوں گا یا یہ چیز کر دو. لیکن اگر وہ کہتے ہیں قسم ہے میں کروں گا, اس کا مطلب ہے وہ اس میں شدت ہے. تو یہ شدت کے لیے, تاکید کے لیے. اصل کے معنی ہے زمان. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم ہی کیوں کھائی؟ اس لیے کہ زمانہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے, ایک لگاتار ہے جس میں چیزیں, واقعات اور جو ہے سارے ہسٹری موجود ہے. وہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے جب بھی قسم کھائی ہے, جب بھی کسی چیز کا ارادہ کیا وہ ہو کرنا. تو لہذا والعصر پہلی جو ہے آیت کی صورت کی انتہائی مختصر. اسے اگر آپ دیکھیں تو ہم اسے کہیں گے یہ ایک جملہ یا ایک لفظ ہے. واو تو حرف آتا ہے نا. اس کی بیوٹی دیکھیں آپ, جو آپ آگے جائیں گے تو آپ دیکھتے جائیں گے کہ صورت میں کیا کیا خوبصورتی ہے. پہلی تو ہے کہ ایک آیت چھوٹا سا ایک جملہ, لیکن وہ جملہ ہی آپ کو لرزا رہا ہے, خبردار کر رہا ہے, قسم کھا رہا ہے. اللہ کیا زمانے کی قسم, اس لیے کہ زمانہ دعا ہے. اس بات پر جو آگے کہی جا رہی ہے اور جو گزر چکی ہے وہ سب پتہ چل رہا ہے اس ریکارڈ میں. تو آئیے گہرے احساس کے ساتھ گہرا سانس لیتے ہوئے ہم اس کا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں. میوٹ رکھیں تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. آپ کو ان میوٹ میں نے اس لیے کرایا تاکہ آپ سوال جواب دے سکیں. جب سوال جواب ہو تو بے شک آپ ان میوٹ ہو, ورنہ مل. اب یہ اس میں ایک لفظ آ گیا انا. انا کے معنی ہوتا ہے بے شک. اس کی ضرب المثل یا اس کا جو یاد کرنے کا فارمولا تھا ان اللہ اکبر. اب ایک اور اس سے ملتا جلتا لفظ ہے ان کے کیا معنی یا انا. یہ انا تھا ان اگر اور انا بے شک. انا کی کوئی بے شک ایسے یاد کریں گے انشاءاللہ. ویری بس اس کے بعد آپ میوٹ کر. یہ اپنی عادت بنا لیں کہ آپ نے سوال کا جواب دے دیا, سوال پوچھ لیا, میوٹ کر لیں. یہ ہیبٹ ڈیولپ کر لیں تاکہ کوئی اور ڈسٹرب نہ ہو آپ کے پاس سے. انا بے شک.
اب غور کریں، یہاں یہ دوسرا حصہ شروع ہو گیا ہے، دوسری آیت شروع ہو گئی ہے، اور اس میں کتنے 4 لفظ ہیں. پہلے میں کتنے تھے؟ 2 یا 1 تھا؟ 1. یہاں کیا ہے؟ 4. 2 دونی 4. 1 2 3 کا فارمولا چلے گا. پہلی آیت میں 1، دوسرے میں 4، تیسرے میں 9 آ جائیں گے. یہ بیوٹی ہے کلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکوینس، ایک فارمولے کے تعلق الفاظ کر دیے. اننا کی معنی ہے بے شک. یہ سادہ بے شک نہیں ہے، یہ انفیسس ہے، زور ہے، تاکید ہے، شدت ہے. کیا؟ بے شک، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ایک تو قسم کھا لی شروع میں، اللہ نے کیا کہا؟ قسم ہے بس. اور دوسرا لفظ جو شروع کیا اس میں کہا بے شک، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی چیز پہ زور دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انا کا لفظ لیا. یہ دوسری تاکید آ گئی. اس کے بعد اگلا ہے الانسان. یہ کیا ہے؟ اب جواب دیجیے. یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم. اسم کیسے پتہ چلا اسم؟ ال کی وجہ سے. الف لام ال. گڈ. ابھی اگلا سوال غور سے سنیں اور شور نہ کریں. یہ الانسانہ ہے، الانسانوں نہیں ہے. تو یہ کیا فاعل ہے یا مفعول ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں نا فاعل مفعول. مفعول ہے. فائل ہے یہ. دیکھو ہم نے پڑھا تھا جب 2 پیش یا 1 پیش آتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. سبجیکٹ ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے. جب یہ 2 مفعول زبر ہے. یا 1 زبر، پلیز جب میں بول رہا ہوں تو آپ پلیز سنیے تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو سکے. آپ کو تو ہو رہا ہے، آپ کو تو آتا ہے، آپ کو تو مجھ سے زیادہ آتا ہے. یہ تو بدقسمت کے آپ کو یہاں ہونا چاہیے تھا. ان الانسان، یہ اس پہ 2 زبر یا 1 زبر یا 2 زیر جب آئے گا یہ مفعول ہوگا. اس طرح آپ الفاظ کو پہچاننا شروع کریں کہ اسم ہے، حرف ہے، فعل ہے، فاعل اگلی حالت میں آ رہا ہے، مفعول ہے. پہچاننا شروع کر. تو آئیے دیکھتے ہیں. انسان، انسان جو ہے ایک عام آدمی ہوتا ہے، لیکن جب ال لگ گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو. ال انسان کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تو وہ خاص انسان جو کسی ایک انسان کو کہا جا رہا ہو، جس کی طرف اشارہ کر رہا ہو کہ وہ انسان. لیکن جب یہ کسی کلام میں آئے، کسی انسان کی ایک کی طرف اشارہ ہو، تو پھر اس سے مراد جو ہے پوری جنس ہوتی ہے اس کی، بنی نوع انسان، یعنی تمام انسان. پہلی جو ہے وہ تاکید کہاں آئی؟ انا پہ. دوسری الانسان، تمام انسان. یہ بھی تاکید ہے، تاکید کا ایک اسلوب ہے. قرآن کے اسلوب کو سمجھنا شروع کریں کہ ہر لفظ کے اندر تاکید، ہر لفظ کے اندر تاکید. انا تاکید آ گئی، الانسان پھر تاکید، 2 تاکیدیں اکٹھی کر دی. لفی کیا چیز ہے بھائی؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ یس. اب جواب. حرف. اس کے کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ 2. کون سے؟ لا اور فی. گڈ. سسٹر لا آپ کو مطلب لیے. سسٹر آپ کو مجھ سے زیادہ ہے، پلیز دوسروں کو بھی کمپنسیٹ کریں. آپ نے 1 2 سوال دے دیا، اب دوسروں کو موقع دیں. ہاں جب کوئی نہیں جواب دے رہا یس، پھر آپ کو پریفر ہے، پھر آپ کی اہمیت ہے کہ دیکھو ساری کلاس کے مقابلے میں کوئی نہیں جواب دے رہا تھا، میں نے دیا. تو نارمل چیزیں جو ہے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو بولیں. یہ بولنا جو ہے یہ ذہن کو بولتا ہے. لفی، لا بھی حرف ہے، فی بھی حرف ہے، 2 حرف اکٹھے آ گئے. ابھی تک 2 حرف اکٹھے نہیں آئے تھے. ضرور کوئی گڑبڑ ہے، کوئی اہمیت ہے، کوئی چیز ہے. اصل میں لا جو ہوتا ہے یہ لام تاکید اسے کہتے ہیں. جس لفظ یا حرف کے ساتھ جب یہ مل جاتا ہے تو اس میں تاکید کا زور پیدا کرتا ہے. لفی کے معنی کیا ہے؟ لا کے معنی ہے تاکید. یہ آپ نے پڑھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا. اس سے پہلے میں آگے جاؤں، میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. یہ لا اور لی یہ بڑے کام کے حرف، ان کی بیوٹی یہ ہے، یہ اسم کے ساتھ بھی آتے ہیں، فعل کے ساتھ بھی آتے ہیں، اور حرف کے ساتھ بھی آتے ہیں. جب اسم کے ساتھ آتا ہے لا یا لی تو اس کے معنی ہوتا ہے کے لیے، جیسے للہ، لہو، اس کی. اور جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. اس کے معنی ہوتا ہے تاکہ، جیسے لے یدبروا. یہاں دیکھیں یدبروا جو ہے اس میں تاکہ کے معنی دے رہا ہے لا. لا یتذکر،
یہاں پھر دیکھیں تاکہ کے معنی دے رہا ہے. اس کا مطلب ہوا، اب یہ آپ نے پکا یاد کرنا، اپنا کہیں نوٹ میں لکھ لیں کہ اسم کے ساتھ جب آتا ہے لام یا لی تو اس کے معنی ہوتا ہے کے لیے، اور فعل کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے تاکہ، یعنی تاکید کے لیے آتا ہے. اور تیسرا جب یہ حرف کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی تو شرطیہ یہ ہوتا ہے البتہ تحقیق، یعنی ضرور بالضرور کسی چیز پہ زور دینے کے لیے. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں تم جاؤ، لیکن اسے کہتے ہیں تم ضرور جاؤ. ضرور جاؤ کا مطلب ہم تاکید کر رہے ہیں. اور اگر کہیں تم ضرور بھی ضرور جاؤ، اور اگر کہیں تم ضرور لازمی جاؤ تو کتنی شدت ہوگی. یعنی آپ نے ایک چیز پہ 3 دفعہ شدت کر دی. یہ قرآن کا ایک اصول ہے. ابھی میں آگے چل کے جب آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے. اب یہ یہاں صرف یہ یاد رکھیے، اسم کے ساتھ آئے تو کیا ترجمہ ہوتا ہے کہ، فعل کے ساتھ آئے تو کیا ہوتا ہے تاکہ، اور اگر حرف کے ساتھ آئے تو اس کے مطلب ہوتا ہے البتہ، یعنی تحقیق شدت کے لیے. لفظی کا مطلب ہوا کیا البتہ میں. یہ آگے خسر، یہ کیا ہے بھائی؟ اب بتائیں آپ، اسم ہے فعل ہے حرف ہے کیا ہے؟ یس آمنہ پلیز آپ بتائیے خسر کیا ہے؟ اسم ہے فعل ہے حرف ہے کیا ہے بیٹا؟ سر اسم ہے. کیسے پتہ چلا اسم ہے؟ 2 زیر ہے. 2 زیر ہے تو یہ کیا ہے، فاعل ہے یا مفعولی حالت میں؟ چلیں کوئی اور بتائیں. یہ فاعل ہے. مفعول ہے. مفعول ہے. یہ 2-3 پلیز ابھی آپ بند کر دیجیے، میری بات غور سے سن لیجیے تاکہ سب کو فائدہ ہو، شور میں نہیں سمجھ آتا. ہم نے اب تک یہ پڑھا تھا زیدن زیدن زیدن، 2 پیش آئے فاعل، 2 زبر یا 2 زیر آئے مفعول. یہی آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو دوسری آیت تھی اس پہ غور کریں، اس میں 4 الفاظ یا جز یا جو ہے وہ مرکبہ ہے. انا، الانسان، لفی، خس. پہلی میں کیا تھا؟ 2 تھے، ایک حرف ایک اسم. یہاں 4 ہو گئے، ڈبل کر دیا. اس کا مطلب ہے وہاں اگر قسم 1 شدت تھی، یہاں شدت 4 گنا ہوگی، 3 گنا ہوگی، ڈبل ہوگی، اس سے زیادہ ہوگی. پہلی بات. اب خسر جو ہے ایک ایسے گھاٹے یا خسارے کو کہتے ہیں جس میں سب کچھ چلا جائے. مثلا ایک شخص کاروبار کرتا ہے، اسے نقصان ہوا، لیکن اس کا کچھ سرمایہ یا اصل جو اس نے لگایا تھا وہ بچ گیا، جو منافع تھا صرف وہ گیا، اس کو کوئی اتنا خاصا نقصان نہیں ہوا. لیکن اگر کسی کا سارا سب کچھ ہی ضائع ہو جائے، مثلا آگ لگی، سارا کاروبار تباہ ہو، تو وہ خسارے. یہاں اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے، غور سے سنو اس کے بعد. ان الانسان، بے شک، یقیناً، البتہ، تمام کے تمام انسان نقصان. یہ کیا کہہ دیا؟ کسی ایک انسان کی بات نہیں کی، کسی ایک کافر منافق کی بات نہیں کی، کسی ایک گروپ کی بات نہیں کی. سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سارے. پہلے تو قسم کھائی بلس. اب یہاں کے انا کی جو ہے وہ شدت، پھر الانسان شدت، لا میں لا خود جو ہے تاکید شدت، 3 شدتوں کے ساتھ کا سارے انسان کے ساتھ. یہ تو معاملہ بہت حساب ہے. یہ آیت انسان کو جھنجھوڑتی اگر اسے سمجھ آئے. بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی ہے، اگر عربی آتی ہے تو اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو لہٰذا آئیے دیکھیں اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کیوں سب انسانوں کو جو ہے وہ خسارے میں کر رہا ہے. اس کے لیے غور کرنے کی کیا چیز ہے؟ تو یہ دیکھو، اس میں اللہ نے 4 بات کر دی. ایک تو قسم کھا لی، پھر کہا انا بے شک، پھر کہا تمام انسان سارے نہیں. تو یہ 4 دفعہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ابھی تک بات نہیں بتائی تھی، صرف قسم کھا کے سب کو نقصان میں کر دیا. اس کا مطلب ہمیں اس کی غور کرنے کی ضرورت ہے. اب تو سارے خسارے میں جا رہے ہیں. تو یہ صورت جو ہے وہ ہے جسے سمجھنے کے لیے انسان کو غور و فکر کی وہ عادت چاہیے
جو اسے قرآن کی طرف رجوع کرتی ہے، مجبور کرتی ہے قرآن کو. میں نے کہا تھا شروع میں یہ قرآن کی بیس خلاصہ ہے، اس کے ہر لفظ کی تشریح قرآن خود کرتا ہے اور اتنی تفصیل سے کرتا ہے مختلف مقامات پہ. جب مفسرین ان کو جوڑتے ہیں تو عقل درنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے قرآن کو کیسے جو ہے اس 3 آیتوں کے اندر ان جو ہے 1 اور 4 اور 9 کلموں کے اندر جو ہے جوڑ دیا. تو لہٰذا تصور کریں، دعا کریں سانس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو جو قسم کھا رہا ہے، تو جو ہم سب کو گزرا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، اس سے چھٹکارا کیسے ہو سکتا ہے. گہرے احساس کے ساتھ 10 سیکنڈ تک سوچیں. زندگی میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کون بتائے گا بھی وہ ان کی مثال کیا تھی؟ یس اینی باڈی کین ٹیل حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کیا تھی؟ انہوں نے کیا کہا تھا یا کیا کیا تھا کہ اس کی مثال دیں؟ یس اینی باڈی پلیز انمیوٹ دیم. دیکھیں یہ اب اگر آپ لوگ انمیوٹ ہیں ہاں تو ابھی آپ جواب دیجئے. یس حضرت عکاشہ کی کیا مثال تھی، کیا کیا تھا؟ سر میں بتاؤں؟ جی بتائیے. جی انہوں نے سب سے پہلے اپنے لیے دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، سب سے پہلے انہوں نے اپنے حق میں قبول کروائی تھی، مطلب انہوں نے سب سے سبقت لے گئے تھے. یس پارشلی. چلیں ابھی میوٹ ہو جائے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوش نصیبی تھی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو کوئی جھاڑ پونچھ یعنی دم درود تویز یہ کراتے ہوں گے یا کرتے ہوں گے اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوں گے. تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ جو ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. آپ نے کہا تم ان میں سے ہو. آپ نے دعا نہیں کی، آپ نے کہا تم ان میں سے ہو. یہ دیکھ کے ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے میری طرف، یہ تو مفت میں جنت سے جا رہا. اس نے کہا میرے لیے بھی آ رہا. آپ نے کہا وہ سبقت لے گیا. یعنی دین کے کاموں میں بعض اوقات ایسی صورتحال یا ایسا موقع آتا ہے جو پہل کر جاتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا، باقی تو پھر وہ نقل والی بات ہے. مثلا میں نے سوال پوچھا کوئی سخت سا، کسی ایک نے فوراً جواب دے دیا، وہ جیت گیا. اس کے پیچھے اگر 10 بندے بھی اس جواب کو دہرائیں وہ بات نہیں ہے. تو اسی طرح یہ حضرت عکاشہ کی مثال دینا یہ مقصد ہے کہ جیسے انہوں نے پہل کی، اسی طرح دین کے ہر اس کام میں جس میں انسان کو جو ہے وہ دین پکارتا ہے، کسی قربانی کے لیے، کسی کام کے لیے، جدوجہد کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی، تو جو پہل کرتا ہے وہ حضرت عکاشہ رضی اللہ. لہٰذا مسلسل دعا کیجیے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احتساب ہو گزر زمانے کا اور پلان بنائے مستقبل کا. یہ ہر آیت، ہر قرآن کی جو بھی آپ پڑھتے ہیں جتنا حصہ پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ بات کرنا چاہیے. اب آ جائیں جی اہم، سب سے اہم حصہ آ گیا اس کا، جہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا زور دیا، اتنے مشکل الفاظ لا کے عربی کے جو ہے اسلوب کو چینج کر دیا عربوں کے. کیا تھا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. 2 چیزیں تو یہ سامنے آئی. ہم نے شروع میں پڑھا تھا اس آیت میں 4 جو ہے وہ فضیلت ہیں، 4 جو ہے صلاحیت ہے، 4 اچھی چیزیں ہیں، جن میں سے 2 کا تعلق ہمارے ساتھ سے وہ یہ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا. اللہ کے کیا معنی ہے بھائی؟ یہ لکھے ہوئے ہیں سوائے. اس کی کوئی مثال دے گا کہ اس کو کیسے یاد کیا جائے کہ اللہ کے معنی سوائے؟ یس پلیز انمیوٹ. لا الہ الا اللہ. ویری گڈ. بس اس کے بعد چھوڑ دو. ایک نے بتا دیا، سب نے بتا دیا.
یہ ہے اس کی مثال. لا الہ الا, یہاں ہے نا نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک خاص اسلوب یہ بھی رکھا ہے, جب کسی چیز پہ زور دینا مقصود ہوتا ہے, اس کی اہمیت بتانی ہوتی ہے, پہلے لا کر دیتا ہے, لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں, لا الہ الا, کوئی الہ نہیں, پھر اس کے بعد آگے کنڈیشن لاتا ہے. ہدایت پہ کون ہے؟ متقین. اللہ کون ہے؟ اللہ. یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے, پہلے ہر چیز کی نفی کرتے پھر اس کے بعد ایک چیز کو سامنے لانا. یہاں الا الذین, سوائے ان کے. الذین کے معنی کیا ہے؟ جو. یہ ہم کیسے یاد رکھیں گے اس کے معنی جو ہے؟ یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. الذین کو کیسے یاد کریں گے؟ یس فرا, آپ بتائیے. صراط الذین انعمت علیہم. کیا آپ لوگوں کے علم کے ساتھ. صراط الذین. بس ٹھیک ہے بیٹا, آپ نے صحیح بتا دیا, اب چپ کر دو, میوٹ. یہ صراط الذین یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراً صحیح جواب دے سکیں. یہ مشق سے آتا ہے, یہ پڑھنے سے آتا ہے, یاد کرنے سے آتا ہے, غور فکر کرنے سے. آگے لفظ آ گیا آمن. آمنو کے لفظی معنی ہے ایمان لائے, یہ جمع کا صیغہ ہے, یہ ایمان اور مومن جیسے ہوتا ہے اس سے نکلا. وہ آمنو, یہ اس کے دو حصے ہیں, وا اور آمنو. اب یہاں کون بتائے گا وا کے یہاں پہ کیا معنی ہے؟ اور کیوں اور کے معنی ہے؟ قسم کے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ درمیان میں آیا ہے, یہ شروع میں نہیں آیا. بس اس کا مطلب اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جب کسی آیت کے شروع میں, کسی جملے کے شروع میں واو آتا ہے تو وہ وہاں پہ قسم کے معنی دے رہا ہوتا ہے, اور جب کسی جملے کے درمیان میں کوئی دو مرکبات کے درمیان میں, الفاظ کے درمیان میں آئے تو وہاں کنجکشن یعنی جوڑنے کے لیے اور کے معنی دے. وہ آمن اور عمل کیے, کون سے؟ صالحہ. اب یہ دیکھو اس پہلے حصے کو غور سے سمجھو. الا الذین آمنوا وعملوا, اللہ نے قسم کھائی, اللہ نے کہا بے شک سارے انسان خسارے میں ہے, کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ہاں ایک صورت سے, وہ کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح. یہ دو چیزیں ہیں, اب ان پہ غور کریں. یہ آگے جا کے آپ کے کورسز میں تمام جتنا بھی آئے گا حصہ وہ آمنو اور عملو کی جو ہے تفسیریں ہیں, اور وہاں سے آپ کو ہر چیز جو ہے اس سے جڑ کے ملے گی. بیس یہ ہے قرآن کی. قرآن کا مطالبہ کیا ہے کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. نیک کون سے؟ ایسا عمل جو اللہ قبول کرتا ہے. نیک کا وہ نہیں جو ہمارے نزدیک اپنا ایک تصور ہے کہ اگر میں نے اپنے لیے کوئی کام کیا تو نیک ہے, اور اگر کسی دوسرے کے لیے کیا تو یہ نیک نہیں ہے. دوسرے کو کھڈے میں گرایا, اپنے آپ کو بچایا, یہ نیک کام کیا. نیک نہیں, آپ نے دوسرے کو کھڈے میں جو گرایا اس نے آپ کے اس نیکی کے عمل کو آپ کے بچانے کو ضائع کر دیا. تو اس لیے نیک اعمال کون سے ہوتے ہیں, اس کے لیے ایک تھوڑا سا جو گرامر کا حصہ ہے, ہم نے پڑھا ہوا ہے, 2 منٹ میں لوں گا. ہم نے پڑھا تھا صالح, 2 پیش کے ساتھ کو, تو جمع کیسے بناتے ہیں؟ جمع سالم واو نون لگاتے ہیں, صالحون صالحون, مومنون مومنون, اس طرح ہم نے پڑھا. اور اگر 2 زبر 2 زیر ہوں تو اس کی جمع بنانے کے لیے یا نون لگاتے ہیں, جیسے صالحن صالحین سے صالحین. اور مذکر کا پلیز میوٹ رکھیں. صالحات مؤنث کے لیے صالح. یہاں پہ یہ لفظ مؤنث آیا ہے, کیوں آیا ہے یہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے. یہاں صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کنڈیشن لگا دی ہیں ہمارے لیے کہ اگر خسارے سے بچنا ہے, وہ جو تمام لوگ خسارے میں ان میں سے نکلنا ہے, علیحدہ ہونا ہے, تو اس کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. یہاں تک تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے نا, میں ایمان لاؤں نیک عمل کروں, یہ تو بہت آسان ہے. سب سے آسان کام یہی ہے اور سب سے مشکل بھی یہ ہے. کیوں؟ ایمان کو قائم رکھنا بہت مشکل ہے, نیک کام کرنا بڑا مشکل ہے. سردی میں جو ہے آپ کو نماز کے لیے جانا, مسجد جانا, دشوار راستے سے, کیچڑ بارش سے گزرنا مشکل کام ہے.
लेकिन कोई आसान काम नहीं है। ज़कात खराज सदकात देने के लिए दिल गुर्जा चाहिए। आपका माल और जहाद के लिए आपकी जान, यानी जान माल हर चीज देना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी ये अपनी जात के साथ है, इंसान कर सकता है। अगला हिस्सा प्लीज वही आप म्यूट रखें, मैं जरूर ना बोले। आपके अगर किसी के कोई सवाल है प्लीज नोट करते जाएं। ये सवाल मैं आखिर में लूंगा, दरमियान में वक्फे में एक दो सवाल, उसके बाद आखिर में जो सेशन होगा आपके इंशाल्लाह तमाम सवालों के जवाब मैं दूंगा, लेकिन लिख कर रखें इस वक्त ना मिस। तो आइए अब पहले इसी से का उसका हम क्या करें, गहरे तसव्वुर से क्या अल्लाह हमें नेक जो है, कौन सा, नमाज पढ़ने का, बुराई का, बुराई से रोकना, तमाम वो चीजें उसके लिए प्लान बनाएं, उस पर अमल करें, एक दूसरे को। तो गहरे तसव्वुर के साथ इसके 10 सेकंड तक सोचिए। अब इसका आखिरी हिस्सा है, ये तीसरी आयत का हिस्सा है। तीसरी आयत के पहले हिस्से में 5 थे, इसमें 4 है। 4 5 9 फार्मूला था 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9। ये सीक्वेंस है, ये कलाम का एक बेहतरीन है कि आप एक सीक्वेंस से ले जा रहे हैं अल्फाज को। अब इसके अंदर देखें, वह तवासो, वाह के मानी होता है कसम, तवासो एक दूसरे को नसीहत करते हैं। यहाँ वाह तो कसम नहीं होगा क्योंकि ये पिछले हिस्से से जुड़ के आ रहा है दरमियान में, तो इसलिए और के मानी देगा। वाह सो जो है असल में वाव स्वाद ये वसी से निकला है, वसी के मानी होता है वसीयत करना। आइए इसे देखते हैं ये कैसे बनता है। एक लफ्ज है दरसा, दरसा की मानी है पढ़ा, माजी का समय। लेकिन जब इसमें 4, ये 3 हरफ थे, अगर 4 हो जाए, जैसे रा पे देखें शब्द है दरसा, दाल रे रे सी, 4 हो गया, तो इसके मानी बदल गए, इसका मानी है पढ़ाया। और जब इससे जो है हम मुदारे बनाते हैं तदर्रसा, तो एक दूसरे को पढ़ा। और जब जमा लेंगे तदर्रसा का जमा क्या आएगा, कोई बता सकता है? यस, तदर्रसा का जमा, यस सैमा तदरीस, जी, तदरीस, तदर्रसा जमा पूछ रहा हूँ, मुदर्रस, चलिए तदर्रस। मैंने आपको बताया था जमा बनाने के लिए वाव नून लगाते हैं, इसमें असल में वाव नून था, लेकिन वो किसी वजह से नून जो है वो ड्रॉप हो गया, ये तदर्रसु हो गया। समझाने के लिए था कि तदर्रसु के मानी होता है एक दूसरे को जो है पढ़ाया, सबने एक दूसरे को पढ़ाया। उसी के वजन पे ये लफ्ज आया है तवासु, उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की। ये आगे के लेवल की चीजें हैं, यहाँ चूंकि वो आगे की तो थोड़ा सा मैंने बता दिया, आप सिर्फ यहाँ इतना तर्जमा इसका याद करें, वह तवासु और एक दूसरे को नसीहत किसकी, बिलहक। यस, कौन बताएगा? ये इसम है, हरफ है, फेल है, क्या है? बिलहक। और इसके कितने टुकड़े हैं? इस समय और 3 टुकड़े हैं। कैसे 3 टुकड़े हैं? कीजिए। एक बी है और अल है, फिर हक। गलत। कोई और बताएगा कितने टुकड़े हैं भाई? 2 हैं, 2। कौन कौन से? 2 है, कौन कौन से? बी बिल, एंड हक। बी और अल हक। बिल और हक। जी, अभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अब मेरी बात गौर से सुनिए। शुरू में क्या आया था? वल अस्र, वाव हरफ था, असर इसम था। यहां फिर 2 चीजें इकट्ठी कर दी, इसी तरह हरफ और इसम। बिलहक, बिलहक के हक की वो तवासो, वो ये अभी हमने देखा था कि ये कैसे बनता है, तो इसलिए बिलहक को पहले देख लें। हक कहाँ है? हक कुरान और सुन्नत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اے لوگوں غور سے سنو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت میری سنت، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے ہو۔ جو چیز آپ قرآن کے خلاف پاؤ، چاہے کوئی بھی کہہ رہا ہے اسے چھوڑو، سنت کے خلاف پاؤ چھوڑو، جو چیز آپ قرآن کے مطابق پاؤ، چاہے کوئی بھی کہہ رہا ہے اسے پکڑ لو اور اس پہ عمل کرو، سنت کے مطابق کرو۔ تو لہٰذا حق اور سچ ہمیں کہاں ملے گا؟ قرآن و سنت۔ قرآن میں ساری تفصیل انبیاء علیہ السلام کی دی ہوئی ہے کہ انہوں نے کیسے ایک دوسرے کو تواصل الحق اور تواصل صبر کیا، گویا یہ ٹریننگ کا کام ہے، اور یہ ہمارے یہ بھی وہی ہے، کیوں یہ امت جو ہے اس کے ذمہ انبیاء کا کام ہے۔ پہلی امت میں یہ نہیں تھا، پہلی امت میں ہر کوئی اپنا اپنا ذمہ دار ہوتا تھا، اور اس کا راستہ دکھانے والا اس کا نبی یا پیغمبر یا رسول ہوتا تھا۔ اب کوئی رسول نبی پیغمبر نہیں آتا، آپ آخر نبی ہے، خاتم النبی ہے، اس کا کام اب جو ہے وہ امت نے کرنا ہے۔ ہمارے اوپر یہ چیز آ گئی ہے، اس لیے یہ دیکھو میں نے کہا تھا قرآن کا خلاصہ ہے، خلاصے میں چار چیزیں، دو تو ہمیں سمجھ آ رہی تھی اپنے بارے میں تھی، آمنو وعملوا صالحات، سمجھ آ، اب یہ جو مشکل حصہ ہے اس کی طرف ہم آ گئے۔ دو اور شرطیں بھی ہیں، وہ کہ وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کریں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی، تو وہ صبر کیا ہے؟ یہ بھی اگین دو چیزیں، حرف اور اسم۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ والعصر حرف اور اسم، بالحق حرف اور اسم، بالصبر حرف اور اسم، ترتیب رکھی ہے۔ صبر کے معنی ہوتا ہے ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈرتے رہنا۔ صبر کن چیزوں پہ کرنا چاہیے؟ نیکی پر، گناہوں سے بچنے پر، مشکلات کا سامنے پر۔ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر یہ ہے کہ ہم نہ صرف ایمان لائیں، عمل صالح کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو جو ہے نصیحت کریں اور دوسروں کو صبر کی تلقین کریں۔ یہ غلط ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ایمان لے یا عمل صالح کر رہا ہے، کسی کے لینے دینے میں نہیں ہے اور ہم سمجھتے یہ بڑا ولی ہے، نہیں، یہ سورت جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ اجتماعیت ہے ہمارے دین میں، ہمارا ایک دوسرے سے تعلق ہے، ایک دوسرے کو نصیحت اور ایک دوسرے کو صبر اور ایک دوسرے کے کام آنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا آج سے ہی آپ اپنے ساتھ کسی ساتھی کو چنیں، ایک دوسرے کو جو ہے یاد دلائیں، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں، ایک دوسرے کے علم میں اضافہ کریں، اور جو ہے اس طریقے سے اس کے مطابق۔ اب اس آیت کی تین چیزیں ہیں خوبصورت، ان میں سے ایک یہ ہے واہ کہا، او نہیں کہا۔ واہ کے معنی اور، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ یا مرکبات کو جوڑنے کے لیے اور کا کیا، اس کا مطلب چاروں جگہ پہ جوڑ ہے، یہ بھی یہ بھی یہ بھی، یہ نہیں کہا یا۔ اگر اللہ کہتا آمنو او آمنو، یعنی یا ایمان لے آؤ یا عمل کر لو، یا جو ہے صبر کر لو یا جو تلقین کر لو، یہ نہیں کہا، واہ کا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اب اس کو غور سے دیکھیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چاروں چیزیں بندے کے اندر جب تک نہیں رہیں گی وہ خسارہ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قسم کھا کے کہا، شدت کے ساتھ۔ پلیز میوٹ رکھیں اپنے آپ کو۔ یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ نے تین جگہ واو کا جو ہے استعمال کیا ہے، اور چار صفات جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم ایمان لائیں، عمل صالح کریں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، ایک دوسرے کو صبر کریں، تب جا کے آپ کامیاب ہو سکیں، ورنہ خسارہ کیا ہے؟ ممکن ہے آپ ان میں سے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جائیں اور پھر وہاں سزا بھگت کے نجات ہو، لیکن وہ سزا کوئی آسان کام ہے؟ یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں تو اندازہ نہیں ہے کہ وہ سزا کیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی، سر پہ پڑے گی، دیکھی۔ ایسا نہیں ہے، یہ قرآن کا خلاصہ اللہ بتا رہا ہے، قسم کھا کے، شدت کے ساتھ، چار تاکید کر کے۔ یہ وہ اسلوب تھا کہ ایک چھوٹے سے جملے میں، چار الفاظ میں چار شدت لانا عربوں کے بس کی بات نہیں۔ میں آپ کو انگریزی سے سمجھاتا ہوں، اردو سے نہیں آتا۔ مثلا انگلش میں جب ہم شدت لانا چاہتے ہیں تو سپرلیٹو ڈگری لیتے ہیں، بیسٹ، موسٹ، دی
اب ان تینوں کو بھی لگا دو, دی موسٹ امپورٹنٹ بیسٹ بھی لگا دو, گرچہ گرامیٹیکل غلط ہو. 3 شدت ہے, چوتھی شدت لا کے انگلش میں نہیں لا سکتے, اردو میں نہیں. یہ جو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں یہ بیچارے مترجم جو ہے پتہ نہیں کس طریقے سے الفاظ کو جوڑ کے ایک سمجھ آنے والی بات کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں جب تک آپ کو عربی نہیں آتی, آپ عربی نہیں سمجھ سکتے, آپ اس کی اہمیت نہیں سمجھ سکتے. یہ عربوں کو سمجھ آتی تھی اس زمانے میں, عرب سب کو کہتے تھے عجم گونگے ہیں, اور وہ کہتے تھے جب یہ ایک ایسی چھوٹی چھوٹی آیتیں تھی تو وہ منہ بند ہو جاتے تھے ان کے کہ اس کا جواب کہاں سے لائیں, کس طرح 4 شدت جو ہے ایک جملے میں جائے. آپ اردو میں بنا کے دیکھیں, یقیناً, بے شک, ضرور, چوتھا لفظ نہیں. تو آئیے اس صورت کو ایک دفعہ پھر جو ہے ہم توجہ سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بریک ہے, صرف ایک سوال برادر اجاز, ایک سوال, اس کے بعد باقی جن کے سوال ہیں آپ نوٹ رکھیں. انشاءاللہ آخر میں ہم جو ہے سوال جواب کے سیشن میں سب سوال کر رہے ہیں. کوئی ایک سوال ہے تو لے لیجئے, ورنہ جو ہے ہم دوسرے حصے پہ جاتے ہیں. جی سر, ٹائم بھی کافی شارٹ ہے, پلیز ذرا دیکھ لیں. وہ میں کور کر لوں گا, اس میں چھوٹا ہے, وہ بھی حصہ چھوٹا ہے, اس میں کور کر لیں گے. اوکے, جتنے بھی سوال ہیں پلیز نوٹ رکھیے. یہ دوسرا حصہ ہے گرامر کا. اس میں جو ہے ہم نے فعل مضارع جو ہے وہ شروع کیا ہوا تھا. آج اس کا جو ہے چوتھا حصہ ضربہ اور سمیہ کا جو ہے نا وہ ہم کریں گے. یہ ہم نے ٹی پی آئی کے ساتھ کرنا ہے. اسم فعل حرف آپ کو پتہ چل گیا ہے, ان کی علامتیں بھی ہیں. فعل میں یہ یاد رکھیں زیادہ تر جو ہے عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتا ہے, فا عین لا. اس کے پہلے حرف کو فے, دوسرے کو عین, تیسرے کو لام کہتے ہیں. اس کو یاد رکھیے گا کیونکہ آگے جب میں ریفرنس دوں گا تو آپ کہیں گے یہ فے عین لام کہاں سے ہو گیا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 4 جو ہے وہ باب پڑھے ہم نے اب تک. فعلا اس نے کیا, فتحا اس نے کھولا, نصرہ اس نے مدد کی, اور سمعا اس نے سنا. تو آئیے یہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں. ماضی میں جو ہے آخر میں تبدیلی آتی ہے. یہ تبدیلی واو الف تا تم تو نا کے ساتھ پچھانی ہے. اور مضارع کے اندر جو ہے تبدیلی 4 حروف سے آتی ہے, یا تا الف نون, جو کہ اس کے شروع میں آتی ہے. یہ 4 افعال بھی آپ نے دیکھ لیے, اسے غور سے آج جو ہے پھر دیکھ لیں. فتح یفتح, دونوں کے اوپر فتح ہے. نصرہ ینصر, مضارع میں عین کلمے پہ پیش آ رہا ہے. ضربہ یضرب, عین کلمے میں مضارع پہ زیر آ رہا ہے. سمع یسمع, عین کلمے میں ماضی میں زیر آ رہا ہے. تو سمع کو ہم ماضی سے پہچانتے ہیں جس کے عین کلمے کے نیچے زیر ہے, اور باقی یفتح, فتح اور ینصرو, یضربو اس کو ہم مضارع سے پہچانتے ہیں. یضربو وہ مارتا ہے, یضربونا وہ سب مارتے ہیں. تضربو آپ مارتے ہیں, اضربو میں مارتا ہوں, تضربونا آپ سب مارتے ہیں, نضربو ہم سب. پلیز کوئی ایک اس کی جو ہے وہ مشق کرا دے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. یس, چلیے سارا, یوسف پلیز کرائیے. یضربو وہ مارتا ہے, یضربونا وہ سب مارتے ہیں, تضربو آپ مارتے ہیں, اضربو میں مارتا ہوں, تضربونا آپ سب مارتے ہیں, نضربو ہم سب مارتے ہیں. ابھی انمیوٹ کر لیجئے تاکہ ہم جو ہے اسے پورا وقت پہ کر سکیں. یہ آپ نے دیکھا تھا یہ سوال جواب ہوتے ہیں. یہ ابھی کوئی اور سارا آپ نہیں کرائیں, سعید صاحب آپ کرائیے. حل یضربو کیا جواب ہوگا؟ حل یضربو لا یضربو, ما یضربو, ما یضربو, حل یضربو, حل یضربو, لا یضربو. I'm right? حل تضربو, حل تضربو, لا اضربو, حل تضربونا, لا تضرب, لا نضربو. پلیز میوٹ کر لیجئے. میں بتا دیتا ہوں, ہم نے اس سے پہلے ماضی میں یہ پڑھا تھا کہ نا کے جواب کے لیے ما کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ
آگے جا کے آپ بہت تفصیل سے بھی پوچھیں گے اور پڑھیں گے یہ چیزیں. یہاں اس لیول میں آپ نے صرف یہ 2 چیزیں یاد رکھیں. ماضی کے لیے ماں، ماضی کے لیے ماں، اور مضارع کے لیے لا کا استعمال. اور دوسرا یہ بار بار میں بتاتا ہوں، آپ اس کو رکھ لیجئے، ہوا کے لیے جواب ہوا ہی آئے گا جو اس کا سوال میں ہے، اور ہم کے لیے ہم ہی آئے گا. جبکہ انتا کے لیے آنا اور انتم کے لیے نام. اس کو ہم کیسے کرتے ہیں؟ حل یضربو کا جواب ہمیشہ لا یضربو ہے. حل یضربونو کا کیا آئے گا؟ لا یضربو. حل تضربو یہاں ہے جو اب جواب پلٹتا ہے، لا ادرب. حل تضربو یہاں جواب پلٹتا ہے، لا ندرب. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، آپ اس کی مشق کریں تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی کوئز میں، امتحان میں یا سوال جواب میں ناکام نہیں ہوں. یہ پہلے بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، حامدن اور یہ جو ہے پہلے زیدن اور زیدن تھا، حامدن اور حامدن آ گیا. یس، یہ سوال جواب کون کرائے گا؟ حل یضربو حامد. آمنا انعام پلیز آپ کرائیے. لا حل یضربو یضربو حامد. اس میں مار کون رہا ہے؟ اس میں مار کا کام کون کر رہا ہے؟ حامد جو ہے یہ مفعول ہے، وہ مار رہا ہے، وہ مار رہا ہے. بس بس بس. حل یضربون حامدن، حامدن کیا ہوگا جواب؟ لا یضربون حامدن. گڈ. حل تضرب حامدن، لا لا تضرب ادرب حامدن. حل تضربون حامدن. لا لا ندرب ندرب حامدن. کمال ہو گیا. مجھے نہیں آتا، کمال آپ کو. ہم تو اسکرین پر دیکھ. اچھا یہ ابھی پھر دیکھ لیں غور سے. فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع. ماضی میں سمع سے پہچانتے ہیں، مضارع میں یفتح ینصر یضرب کو پہچانتے ہیں. سمع کا ٹیبل کون کرائے گا مجھے؟ یس سر میں کراؤں؟ کرا دیجئے. پہلے سمع یس. کا، سمع کا پہلے. سمیا جی وہ سنتا ہے، سمیع نہیں، وہ سنتے ہیں. اس نے سنا. یسمعون سمع ماضی ہے، سمع اس نے سنا یا اس نے سنا. یس یہ سامنے آ رہا ہے بیٹا، ٹیبل تو سامنے آ رہا ہے. یہ تو آج تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو وہ پہلے سے سلائڈ تھوڑی سی ٹیم ہو گئی. یسمع وہ سنتا ہے، وہ سنتے ہیں. یسمیع وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمیع سمعت 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 وہ سنتے ہیں، وہ سنتا ہے. سمعت سمعت وہ سنتا ہے، میں سنتا، سمعت سمعت. یہ اس میں میں تھوڑا سنتا. سا مشکل ہے، وہ اس لیے کہ یہ زیر کے ساتھ ہے. اب تک جتنے ٹیبل ہم نے کیے تھے، فتح، نصرہ، ضربہ، وہ زبر کے ساتھ تھے، اس لیے وہ جلدی جلدی زبان پہ چڑھ گئی. یہ ان ایزی کے تھے. الٹ ہے، اس لیے ہم اسے کرواتے ہیں کیونکہ اس کی پکڑ ہی ماضی کے اندر ہے. مضارع میں نہیں پکڑا جاتا، وہاں اس کا آسان ہو جاتا ہے تلفظ. تو سمع، سمعوا، سمعت، 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 سمعوا. پلیز میوٹ رکھیے. ابھی غور سے سنیں. یسمعوا وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سب سنتے ہیں، تسمعوا آپ سنتے ہیں، اسمعوا میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمعوا ہم سب سنتے ہیں. یس، سوال جواب کون کرائے گا؟ کوئی نیا بندہ چاہیے؟ چلیں نورین، اکرم آپ کرائیے. ماذا یسمع، سر میں کراؤں؟ کرائیے. یسمع القرآن. یسمع. ماذا یسمع، یسمع وہ سب کیا سنتے ہیں؟ یسمعون القرآن. یسمعون القرآن. ماذا تسمع، آپ اسمع کیا القرآن. اسمع القرآن. میں نے پہلے بھی کہا تھا سسٹر دوسروں کو موقع دیں. وماذا تسمعون، آپ سب کیا سنتے ہیں؟ نسمع القرآن. ہم سب قرآن سنتے. قرآن سننا اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا اس سے زیادہ ضروری ہے. قرآن کو سمجھے بغیر ہمیں یہ ٹیبل پھر آپ کے سامنے آئے ہیں. یہ بار بار آج آپ کو اس لیے دکھائے جا رہے ہیں کہ آپ ان کا فرق نوٹ کریں. فتح یفتح، ماضی اور مضارع دونوں میں زبر ہے. نصر ینصر،
माजी में जबर है तीनों और मुदारे में एन कलमा पे पेश है। दरबा यदरिबू, माजी में तीनों जगह जबर है और मुदारे में एन के नीचे जेर है। समिया यस्माउ, यहाँ जो है प्लीज जब मैं बोल रहा हूँ तो आप प्लीज म्यूट रखिए ताकि दूसरों को मेरी बात तो कम से कम सुने। समिया यस्माउ, यहाँ देखिए माजी के अंदर हम इसे पकड़ते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ समिया कि जितने भी अल्फाज समिया के पैटर्न पे आएंगे आप आंखें बंद करके बता सकते हैं माजी के अंदर कि ये समिया। हाँ मुदारे में नहीं, मुदारे में आप इसको नहीं गिनते, मुदारे में ये फतह के साथ जैसे फतह पे है इसी तरह यस्मा है, वो उधर मुश्किल हो जाता है। चले ये आपका होमवर्क है, इसको मैं एक बार दोहरा लेता हूँ, आप घर से इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी दोहराएंगे इसलिए दोहराया जाएगा। यालमू, यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। जी कौन ये कराएगा मेरे साथ? जी सर मैं करवाऊं? नहीं सिस्टर आपने बहुत सर मैं कराता हूं। जैसे बहुत से नलायक क्लास में बैठे हैं उनको मौका दें, उन बेचारों की बारी नहीं आती है, आप तो तेजी से फट 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 बस बोलते हैं, वो बेचारे मुझे पढ़ना प्लीज पढ़ना नहीं आता सर। मुझे भी नहीं आता है, कोई और बताए। चले मरियम, ये एक नया नाम आ गया, मरियम आप कराइए, ये भी कराइए यालमू का। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ। चले कोई बात नहीं, इसको तसल्ली से कोई और करा दीजिए। चलिए मिसिस फहीम आप कराइए, इसी टेबल को दोबारा कराइए। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। वेरी गुड, जबरदस्त हो गया ऐसे। अब ये है यामलू, यामलू का टेबल भाई कौन कराएगा, क्योंकि ये भी होमवर्क है, आपने प्रैक्टिस करनी है। सर मैं कराऊं? शायद आप नहीं हैं, आप कराइए। यस आप मेरे भाई लगते हैं। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ। आमलू, तामलूना, चलें कोई और एक दफा और दोहरा दे। जाकिर खान, यस ये भी मेरा जैसा भाई आ जाइए। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलो आप अमल करते हैं, आमलो मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलो हम सब अमल करते हैं। वेरी गुड। और कोई तो हुआ है ना नया बंदा, आज अपेयर हुआ है पहली दफा और उसने इतना जबरदस्त टेबल करा दिया। आप भी कराना चाहते हैं, आप भी कराएं। अथर नहीं कराएं, आज मर्दों की बात। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। वेरी गुड। अभी आप म्यूट कर लीजिए, बात मेरी गौर से सुने। सब बहन भाई बराबर हैं, लेकिन प्लीज एक चीज आप अपनी पक्की आदत बना लें, जब भी कोई टेबल दोहराया जा रहा होता है, चाहे उस्ताद करा रहा हो चाहे कोई स्टूडेंट करा रहा हो, आप उसके साथ अपनी जगह इशारे भी करें और जोर से बोलें। ये जोर से बोलना जरूरी है। क्यों हम आपको कहते हैं कि आप जो है क्या करें, सुने, देखें, सोचें, बोले, बताएं। ये 5 जो है हिस्से जब इकट्ठी होती हैं तब दिमाग के 5 हिस्सों में जाके जो है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और जब आप उसे याद करते हैं वो जल्दी याद होती है। जब दोहराते हैं तो एकदम आता है कहीं ना कहीं से। जैसे अगर 5 लोग बैठे हों और उनके सामने एक बात की जाए और कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद पूछे तो 5 में से कोई ना कोई जवाब दे देता है। इसी तरह दिमाग के 5 हिस्से हैं। ये जो हम आपको कहते हैं ये साइंटिफिक चीजें हैं कि आप
सुने, देखें, सोचें, बोलें और बताएं, और सबसे आखिरी दिल से करें। जब तक आप दिल से नहीं करेंगे नहीं आएगा, जब तक आपका दिल शामिल नहीं आप वो चीज़ नहीं सीख सकते। तो नुक्ता तालीम जो है आज का बहुत अच्छा है, वो देखें। आपने एक तो ये काम करना है, हर रोज़ तिलावत जो है आपने करनी है 5 मिनट जो है कुरान को खोल के, 5 मिनट जो है हाफजे से, यानी जो पढ़ा है आपने याद किया उसको ज़बानी, 2 जो है पढ़ें आप किताब से, और पॉकेट ये जो आपको दिया हुआ है ये आपके पास होगा, इसे जो है हर रोज़ पढ़ा करें, हर नमाज के बाद। प्लीज म्यूट रखें बारी, प्लीज म्यूट। ये आपको आसान लगेगा, 2-4 पढ़ने के बाद आप समझेंगे आ गया, ऐसा नहीं है। जब इसे आप पढ़ेंगे तो हर दफा आपके जहन में कोई एक नई चीज इससे आएगी, एक नया जो है वो लफ्ज या एक हरफ या इसम आपको याद होगा। इसे आप दोहराते रहें, और इसके याद करने का बेस्ट ये है, वो कहते हैं नमाज से जो है पहले या नमाज के बाद, हर नमाज के बाद आप इसे एक दफा देख लें, या जब भी फुर्सत मिले तो इसे जो है देखते रहें, तो आपको इंशाल्लाह जो है याद होगा। इसी तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग मिलती है पूरे कोर्स की, उस रिकॉर्डिंग को सुने, फिर अपने किसी साथी के साथ कोर्स की बात करें और एक दूसरे को बताएं। इस तरीके से सातों होमवर्क जो है आप जब करेंगे तो फिर जो है उसके बाद आपको ये याद है। और दूसरी चीज़ है, बाज़ लोग जो है उनको सूरतें याद नहीं होती, वो क्या करते हैं हर आयत में जो है हर रिकात में इन्ना अतैना या कुल हु अल्लाह पढ़ लेते। नहीं, अभी देखिए आपको ऐसा ये सूरतें भी बताई जा रही हैं, इनको याद करें, और इंशाल्लाह ये जितनी सूरतें आपको बताई जाएंगी इतनी हैं कि कम से कम आप हर रिकात में एक अलग सूरत पढ़ सकें। तो इनको याद करना शुरू करें और पढ़ना शुरू करें, तो इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। यानी ये जो आप सूरतें पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, उससे आपको खुशी होती है, अल्फाज के मायने याद होते हैं, आपका हाफजा पुख्ता होता है। बल्कि वो डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम कहते हैं, अगर कोई शख्स 5 नमाजों के टाइम, नमाज से पहले या बाद, इनको दोहराता है, ये जो 7 होमवर्क करता है, उसकी याददाश्त 300 गुना तेज होती है। साइंटिफिक बात वो कहता है कि इतना ब्रेन शार्प और तेज हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के साथ जो है सबक के साथ हमने जो है 36,556 बार जो है वो बार जो है क्रॉस कर ली है। और आप सबको टीचर बनना चाहिए, और अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, खिलाने और याद करने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका। तो अब